آج کا یہ دن جو گزرا ہے، جسے ہم اربعین یا شہدائے کربلا کے چہلم کا دن کہتے ہیں، عالم اسلام کی مناسبات میں اہم ترین مناسبت اس دین کے آداب ہیں، ائمہ کی روایات ہیں اس کے لیے، اور اہم ترین جو اس دن کا فلسفہ ہے یا اس کے پیچھے فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء کی تحریک سے ہم اپنے آپ کو متصل کر لیں، ملا لیں، عزم حسینی تک ہم پہنچ جائیں، تحریک حسینی تک اپنے آپ کو پہنچا دیں۔ عاشورہ کی تحریک کو جن اہداف و مقاصد کے ساتھ برپا کیا گیا تھا، ان اہداف کو اس دن پھر ایک مرتبہ ہم کوشش کریں کہ احیا کریں یا زندہ کریں۔ لہذا سرکار سید الشہداء کے قیام کو اپنے درمیان زندہ کرنا، لوگوں تک پہنچانا اربعین کے ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری۔ اسی لیے آپ دیکھیں تو زیارت اربعین کی، جس کی آج کے دن بہت تاکید کی گئی ہے پڑھنے کے لیے، پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے، اور اگر نہیں پڑھی ہے تو پھر پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے دن میں بھی جو کچھ افراد یہاں پہ تھے ان سے گزارش کی تھی، اور اس وقت بھی ہم تاکید کر رہے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ معلوم ہو کہ مختصر ہے، بہت لمبی نہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ معلوم ہو کہ ہم اس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اگرچہ اس میں بعض جملے ایسے ہیں کہ جن کی وضاحت کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال جس حد تک ہم کو معلوم ہو جائے کافی ہے، انشاءاللہ وضاحت کی بھی نوبت آئے گی اور وہاں تک بھی ہم لوگ پہنچیں گے۔ امام عسکری علیہ السلام کی روایت ہے کہ جس میں مومن کی 5 علامتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک علامت ہے اربعین کی زیارت کا پڑھنا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اربعین کے دن کی اہمیت کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں، اور یہ ساری اہمیت اس لیے ہے کہ سرکار سید الشہداء کے اہداف کو، مقاصد کو، تحریک کو، عزم کو، ان کا جو بھی مقصد تھا اس کو ہمارے درمیان زندہ کیا جائے۔ در واقع عزاداری کی جو روش ہے اور جو اس کے پیچھے مقصد ہے وہ بھی یہی ہے، اس سے ہٹ کے نہیں۔ لہٰذا آج کی جو گفتگو ہے یہ ایک الگ گفتگو ہوگی، اربعین سے متعلق ہوگی، اور جو خمسے کی مجالس ہے جیسا کہ اعلان بھی ہوا وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہوں، جو اس کا عنوان ہے اس عنوان پہ کل سے گفتگو۔ آج کی گفتگو خود اربعین سے متعلق یا سرکار سید الشہداء کے مقصد سے متعلق۔ روز عاشور سرکار سید الشہداء نے لشکر یزید کے سامنے کھڑے ہو کے ان سے کہا کہ چپ ہو جاؤ۔ یہ بھی ایک مظلومیت ہے، نہیں چپ ہوئے، الگ الگ روایتیں ہیں دوسری جگہوں پہ، دوسری چیزیں اس جگہ پہ۔ تو امام نے ان پہ ملامت کی، اور ملامت کرنے کے بعد جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں ان صلوات پر محمد والی جو چیزیں سرکار سید الشہداء نے ارشاد فرمائی ہیں ان میں سے 3 چھوٹے چھوٹے جملے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ امید یہ ہے کہ یہ تینوں جملے کا جو مفہوم ہے وہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ جو بھی وضاحتیں ہیں، جو بھی اس کی تحلیل ہے، انالائز ہے، وہ تو ہم لوگوں کی طرف سے، لیکن یہ حتماً کوشش کریں کہ ان ایام میں، ایام عزا میں، سرکار سید الشہداء کے اقوال، خطبات، امام سجاد کے خطبے، ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبات، ان کو حتماً ایک مرتبہ پڑھ ڈالیں ہر سال۔ اگر پڑھ چکے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ ہم تو پڑھ چکے ہیں، نہیں، پھر پڑھیں۔ البتہ یہ امتحان ہے
ہم پوچھ نہیں رہے, آپ جواب نہیں دیجیے کہ ہم نے دوسری جگہ پہ بھی پڑھی ہے, وہاں پہ بھی لوگوں سے گزارش کی ہے, آپ سے بھی گزارش کر رہے ہیں. آج رات میں جب بستر پہ لیٹیے گا تو سوچئے گا, اب تک ہم نے سرکار سید الشہداء کربلا کو پہچاننے کے لیے, کربلا سے متعلق سرکار سید الشہداء کے کتنے اقوال پڑھے, کتنے ہمیں معلوم ہے. کربلا کو ایسی بات ہے جو مجلسوں میں ہم شرکت کر رہے ہیں, کربلا سمجھنے کے لیے تو شرکت کر رہے ہیں. امام حسین کو چھوڑ کے کربلا کیا سمجھیں گے؟ چھوڑنا اس معنی میں نہیں کہ ہم نے امام حسین کو چھوڑ دیا, نہیں, حسین تو کرتے ہیں, امام حسین کو پکڑے, لیکن چھوڑنا اس معنی میں کہ امام حسین کے اقوال کی جس سے ہم ڈائریکٹ درس لے سکتے ہیں, اگر وہ جو ہم کر سکتے ہیں نہیں کر رہے ہیں اور پھر بھی حسین حسین کر رہے ہیں تو اس میں کیفیت کتنی ہے, کوالٹی کیا پائے گا. کتنے ہم نے امام حسین کے اقوال دیکھے ہیں, غور کیے ہیں. ثانیہ زہرا کے خطبات یقیناً بے انتہا عظمتوں کے حامل ہیں. پورے شام میں یزید کے اہداف کو تہس نہس کر دیا, دربار میں جا کے ابن زیاد کو بھی للکارا, یزید کو بھی للکارا, نہایت شجاعانہ فاتحانہ انداز میں دربار میں داخل ہوئی, گفتگو کی. ہم نے اس سے پہلے بعض ہم سے انہی عنوان سے پڑھے ہیں, اور پھر بھی یعنی خود جو کہتے ہیں خود کو ایک سیری سی محسوس نہیں ہوئی کہ مثلاً ہم نے بی بی سے متعلق کچھ بیان کیا یا کچھ خدمت کر سکے. جو کمال ہے مطالب کے صرف ان خطبات میں, جن خطبات میں اتنی طاقت ہے کہ وہ یزید کے سامنے, یزید کے دربار میں یزید کی جو بھی سازش تھی اس کے اثرات کو الٹ دے. تو آج بھی تو ان خطبات میں تاثیر ہے. کتنے ہم نے وہ خطبات پڑھے, رہتی دنیا تک رہ گئے ایسا صحیح. اگر پڑھ لیا ہے تو ریپیٹ کر لیں, نہیں پڑھا ہے تو باقی سوچنے کی چیز. تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو پڑھنا چاہیے. مثلا اس میں ایک مرتبہ کبھی یہ سوچیں کہ سرکار سید الشہداء نے 10 محرم کے دن صبح سے جو باتیں کہی تھی, میرے کو تو ان کو پڑھ ڈالیں. کیا کیا کہا تھا, کیوں کہا تھا, کن لوگوں سے کہا تھا, کس پس منظر میں کہا تھا. یہ تو وہ ہے کہ جو خود سرکار سید الشہداء کے ذریعے سے ہم کربلا کو, ان کی تحریک کو پہچانیں. ایک پوائنٹ ہم نے کہیں پر عرض کیا تھا, یہاں اس کو عرض کرنا مقصد نہیں ہے, لیکن جو بات ہم پیش کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم اس پوائنٹ کا سہارا لیں کہ یہ پڑھنے کا فائدہ کیوں ہے. ایک بات کسی جگہ ہم نے پیش کی تھی, 2 لوگوں کے بیچ میں جب کچھ کامن ہوتا ہے تو دوستی بڑھ جاتی ہے. کوئی بھی چیز کامن ہوتی ہے, چھوٹی سے چھوٹی چیز کامن ہوتی ہے تو لوگ ملنے لگتے ہیں, نزدیک ہو جاتے ہیں, دوستی ہو جاتی ہے. کامنس جتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنی نزدیکی زیادہ ہوتی ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ پوری شیعہ قوم کے بیچ میں عزاداری اور فرش عزا کامن چیز ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے یہاں اچھے خاصے اختلافات عزاداری کو ہی لے کے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اگر کسی کو لگتا ہے نہیں ہوتے ہیں تو پھر تعجب. ہماری انجمن, اس کی انجمن, ہماری مجلس, اس کی مجلس, ہمارا جلوس, اس کا جلوس, نہ نے کیا کیا ہوتا. ایسی مجلس کریں گے کہ اس سے اچھی ہو جائے گی, اس کی مجلس بھول جائیں گے لوگ, ایسا تبرک بانٹیں گے, ایسا خطیب بلائیں گے. کس چیز کو لے کے کمپٹیشن کر رہے ہیں؟ کس چیز میں ہم اپنے کو اس سے آگے دکھانا چاہیں؟ بھائی اس نے بھی جو مجلس کی تھی وہ بھی امام حسین کی تھی, ہم بھی جو کہہ رہے ہیں یہ بھی امام حسین ہی کی تو ہے. امام حسین تو الگ الگ نہیں ہے, امام حسین تو ایک ہی ہے نا سب کے. امام حسین کے نام کو لے کے ملنگی الگ ہو گئے, فلاں الگ ہو گئے. کیوں اتنے اختلافات؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے خود امام حسین کو امام حسین سے پہچاننے کی کوشش نہیں کی. جو بات ہم عرض کرنا چاہ رہے تھے, جس کے لیے مثال دی تھی, وہ یہ جو چیزیں خود امام حسین کی ہم تک پہنچ سکتی ہیں, جن کو ہم لے سکتے ہیں, امام سمجھ سکتے ہیں, ان کو سمجھیں, مسائل ہی حل ہو جائیں گے. بہت سارے مسائل جو ہمارے یہاں پیدا ہو رہے ہیں, اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں گے, خود آپ بھی غور کریں نا, سوچیں دین کو ہم کہاں سے حاصل کر رہے ہیں, کیسے لے رہے ہیں. صرف یہ کہ جو مجلسیں کسی نے منعقد کر دیں اور جو خطیب کو موضوع دے دیا گیا, اس نے اپنی مرضی سے جو پڑھ دیا اسی سے, یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے, صحیح نہیں ہے.
نہیں، لیکن ہماری ضروریات کو پورا کر دے ضروری نہیں. بہت کچھ ہے دین میں، اس کے حساب سے ہمارے پاس ایک مستقل پروگرامنگ ہونی چاہیے. اب یہ باتیں تفصیل میں نہیں جائیں گے ورنہ پھر باتیں رہ جائیں گی. تو ہم الگ الگ مرحلے سے ان چیزوں کو پہچاننے کی کوشش کریں، شروع کریں اس کام کو. خطبہ غدیر کو خود پڑھیں. رسول نے کیا کہا تھا؟ اتنی مصیبتیں گزر گئیں صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا پہ، سخت ترین حالات میں بی بی نے جا کے دربار میں خطبہ ارشاد فرمایا تاکہ دین کو ہمارے لیے بچا سکے. ہم نے کتنی مرتبہ اس خطبے کو پڑھا؟ ہماری طرف سے کیا ہے؟ سرکار سید الشہداء نے بہت سخت حالات تھے، وہ پس منظر ہے، وہ ریزنز ہیں جس کی بنیاد پہ سن 58 ہجری میں خطبہ منا ارشاد فرمایا. امام حسین علیہ السلام نے، سرکار سید الشہداء نے کربلا کے واقعے سے تقریباً 2 سال پہلے حاکم شام کی طرف سے کچھ حکم آئے تھے، جن حکم کے بنیاد پہ امام کو محسوس ہوا اور اس وقت کی جو کریم تھی ان کو جمع کیا. اس کے علاوہ تقریباً روایات کے حساب سے 1000 یا 1000 سے زیادہ لوگوں کو جمع کیا. بڑا مجمع تھا اس وقت. ان کے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا جس میں سرکار سید الشہداء واقعہ اس کو دیکھیں تو بہت سارے وہ علل و اسباب و ریزنز اس میں موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کربلا کا قیام. کتنے لوگوں نے اس خطبے کو پڑھا؟ سوچیں، صرف غور کریں. اگر یہ کام نہیں کیا ہے اور کرنا چاہیے تو کوئی دوسرا نہیں کرے گا، اور دوسرا کا کیا ہوا ہمارے لیے مفید نہیں ہوگا. ہم سب کو کرنا ہے آج ہی سے، ورنہ بہت لیٹ ہوا تو کل سے اس کو شروع کریں. ورنہ کہاں سے ہم نے کربلا پہچانا اور کس سے کربلا لیا، پھر وہ مسائل اور مشکلات پیش آئے. بہرحال بات آئی تھی تو کچھ جملے جو ارادہ بھی نہیں تھا لیکن اضافی ہو گئے. یہ جو جملے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں سرکار سید الشہداء کی ایک گفتگو ہے کہ جو آپ نے عاشورے کے دن ارشاد فرمایا. اس میں امام فرماتے ہیں، شروع ہی یہاں سے کرتے ہیں، انما ادعوکم الی سبیل الرشاد، ہم تم کو صرف ہدایت کے راستے کی طرف دعوت دینا چاہیے. انما کسی بھی چیز کے حصر کے لیے آتا ہے، محدود. انما یرید اللہ، انما ہم تم کو صرف ہدایت کے راستے کی. اب یہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور سوالات پیدا ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ کے یہاں یقیناً ایسا ماحول نہیں ہوگا، لیکن بعض اوقات سننے میں آتا ہے کہ بھائی یہ محرم میں یہ ہدایت اور تبلیغ وغیرہ کی باتیں مت کیجیے، یہاں پہ ہم کو تو صرف فضائل سننے ہیں. مثلا نہیں معلوم آپ لوگوں نے شاید سنا ہو کہ نہیں سنا. ابھی جب امام حسین خود کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ مشکل کہاں سے پیدا ہوئی، یہ اسی لیے پیدا ہوئی نا، جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے ان لوگوں نے یقیناً امام کا جملہ نہیں پڑھا. ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان حسین حسین کر رہا ہے، امام حسین کے بات کی مخالفت کر رہا ہے. اور جن کو ہم فضائل کہتے ہیں وہ فضائل بھی وہی ہیں کہ جو فضیلت اہل بیت میں پائی جاتی ہے، جب اس فضیلت کے نتائج کو دیکھ کے اپنا لے تو اسی کا نام تبلیغ ہے. فضائل اور تبلیغ دو الگ چیزوں کا نام تو نہیں ہے نا. جو فضائل ہے وہی تبلیغ ہے، اور جو تبلیغ ہے وہی، کیونکہ فضائل تبلیغ برائیوں کی نہیں اچھائیوں کی تو ہوتی ہے. اچھائیوں ہی کی تو تبلیغ ہوتی ہے، تو تبلیغ اسی چیز کا نام. خیر اب یہ اس پہ بات نہیں کریں گے، تفصیلی گفتگو ہے، وقت پھر رہ نہیں جائے گا. ہم تم کو ہدایت کے راستے کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں. صرف یہ روز عاشور امام نے ارشاد فرمایا فوج یزید کے سامنے. اور پھر اس کے بعد 2 جملے کہے ہیں کہ فمن اطاعنی کان من المرشدین، جو ہماری اطاعت کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا. ومن عصانی کان من المہلکین، جو ہماری مخالفت کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. کلیئر ایک دم، 2-2-4. بہت چھوٹے چھوٹے جملے ہیں. ترجمہ یقیناً آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا. تھوڑی سی کوشش کریں تو عربی متن بھی ذہن میں بیٹھ جائے گا، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ترجمہ ذہن میں بیٹھ گیا تو کافی. 3 جملے، البتہ یہ مکمل امام کا کلام ہے، اس میں سے 3 جملے. ہم تم کو ہدایت کے راستے کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں. جس نے ہماری ہدایت کی، جس نے ہماری اطاعت کی وہ ہدایت پا جائے گا، جس نے ہماری مخالفت کی وہ ہلاک. دیکھیں
یاد ہو گیا ماشاءاللہ۔ اب اگر یہ بات سرکار سید الشہداء کی ہمارے سمجھ میں آ گئی تو ہمارے لیے یہ کلیئر ہو گیا کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے اور ہلاکت کا راستہ کون سا ہے، ہدایت کسے کہتے ہیں اور ہلاکت کسے کہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے کلیئر۔ یہ سرکار سید الشہداء کا جو جملہ ہے، جو کلام ہے، جو آپ کا قول ہے، یہ صرف یہیں پہ نہیں ہے، آپ دوسرے بھی جو جملے آپ دیکھیں جو ان کے اقوال ہیں وہ سب تقریباً وہی مفہوم ہے کہ جو پیش کر رہے ہیں۔ روز اول جب قیام کا آغاز کیا مدینے میں، کیا کہا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے قیام کرنا چاہتے ہیں۔ یہی تو ہوا نا، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، ہم امر بالمعروف کرنا چاہتے ہیں، نہیں المنکر کرنا چاہتے ہیں۔ واسیر و بسیرت جدی و ابی، اور اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ چلنا چاہتے ہیں۔ اب دوسری چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ سرکار سید الشہداء جس چیز کی طرف ہمارے لیے حکم دے رہے ہیں، ہم کو لے کے جانا چاہتے ہیں، جس چیز کی طرف ہدایت کرنا چاہتے ہیں، ان چیزوں کو تلاش کر کے ہم لیں، اور اس میں بھی جو فرسٹ ہینڈ گفتگو ہے وہ وہی ہے جو سرکار سید الشہداء کے اقوال سے مل جائے گی ہم کو، اور بات پھر گھوم کے وہی پہنچے گی۔ امام کے اقوال پڑھیں، خطبہ منا پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، جو بھی چیزیں بنیادی ہیں، بیسک، ان کو پڑھیں، تاکہ پڑھنے کے بعد پھر ہم کو حقیقت سے آگاہی ہو۔ لہذا ان ساری چیزوں کے نتیجے میں جو سرکار سید الشہداء کی تحریک تھی، اربعین کے دن اس تحریک کو مزید ہم زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یعنی اربعین کا دن ان چیزوں سے آگے نکل گیا، ان چیزوں سے ہٹ گیا کہ اب ہم اس سے اوپر آ کے بات کریں۔ تبرک مجلس میں کس کی کیسی ہوئی، کیا ہوئی، وہ جو باتیں ہوتی نہیں کمپٹیشن والی، ایک دوسرے کے مقابلے والی، اس سے بلند ہو کے بات، کیونکہ ہماری گفتگو کا معیار اب سرکار سید الشہداء کے اہداف ہیں، ان کے مقاصد ہیں، اور ظاہر سی بات یہ ساری باتیں ہوتی اسی لیے ہے کہ ہم جو بیسک چیزیں ان سے واقف نہیں ہیں۔ اگر ان بیسک چیزوں سے واقف ہو جائے سب خود ہی ہٹ جائیں گے، اختلافات ختم ہو جائیں گے، ہمیں جو ہمارے بیچ کے کامنس ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گے، ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے۔ ایک فرش اعضاء پہ تو بیٹھ جاتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ پاتے۔ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کریں، صرف یاد دلائیں، بزرگان کو یاد ہوگا، بہرحال وہ منظر کم دکھتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ فرش اعضاء پہ دوسرے فرقوں کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے لوگ آیا کرتے تھے، آج وہ منظر کم دکھتا ہے۔ یعنی فرش اعضاء میں وہ وسعت پائی جاتی ہے کہ جہاں پہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو ہم بلا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، اور اگر وہ آتے تھے اور آج نہیں ہے تو یہ ہمارا کھویا ہوا سرمایہ ہے، لاس میں ہم، نقصان میں ہے۔ جہاں پہ ہم پیغام پہنچا سکتے تھے، ان ذرائع کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہو سکتا ہے کہ ادھر سے بھی چھوڑا گیا، ادھر سے تو بھرپور کوشش کی گئی، بہت سی جگہوں سے کوشش کی گئی، مختلف فتوے اور فلاں جو بھی ہے، اس کا نہیں رونا ہے، وہ تو کوشش کریں گے ہی، وہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے کیوں ایسے کام کیے جو ان کے لیے مددگار ثابت ہو، ہماری طرف سے یہ مشکلات کیوں پیش آئیں گی جو ان کے لیے مددگار ثابت ہو۔ اگر وہ فضا جس کو ہم افسوس کر رہے ہیں، تقدس مل رہے ہیں، اس کو پھر سے ہم زندہ کر لے جائیں تو یقیناً کربلا کے اہداف کو احیا کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آئیے بات کو سمیٹیں، وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے، ہم اپنے وقت میں اپنی بات کو ختم کریں گے۔ آج اربعین کے نام پہ آپ دیکھیں، آپ لوگوں نے بھی الحمدللہ کل بڑے پیمانے پہ ایک جلوس آرگنائز کیا، منعقد ہوا جلوس، بیچ میں نماز بھی ہوئی، بہت منظم، دوسری جگہوں پہ بھی ہوا، پورے ہندوستان کی نیوز ہے الحمدللہ، بہت ہی پرامن طریقے سے ہوا۔ سب سے بڑا مجمع، تاریخی مجمع کربلا میں جمع ہوا۔ اللہ
توفیقات میں اضافہ کرے ان لوگوں کے جو کسی بھی طرح سے اس میں شریک ہے، کسی بھی اعتبار سے شریک ہے۔ بہت سارے میسج ہیں کہ جو اس مجمع سے جاتے ہیں لوگوں تک، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس مجمع، ابھی ہم کو اس پہ تفصیلی گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن خود یہ مجمع جمع ہونا یہ ایک بہت بڑا میسج ہے لے کے جاتا ہے۔ کیوں اتنا بڑا مجمع جمع ہوا؟ اتنے لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ لوگوں کے ذہن میں جو لوگ اس سے متعلق نہیں، سوال پیدا ہوگا۔ پتہ ہے کہ امام حسین کے چہلم کے سلسلے میں، 40ویں کے سلسلے میں، کیوں امام حسین کون ہے، 40واں کیا، جو نہیں جانتا ہے وہ سوال ہے، تو وہ اسی کے جواب میں ہماری تبلیغ ہو جائے گی، ہمارے مسائل پہنچ جائیں گے اس تک۔ تو بہت ساری اس کی افادیت ہے، ابھی ہم اس کی افادیت پہ گفتگو نہیں کریں کیونکہ وہ خود ایک مستقل موضوع ہے، بہت ساری اس کی افادیت۔ لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ کربلا کے بعد جو سب سے بڑا مجمع اربعین کے موقع پہ جمع ہوتا ہے وہ نائجیریا میں، معلوم ہے سب کو؟ کربلا کے بعد جو سب سے بڑا مجمع جمع ہوتا ہے اربعین کے موقع پہ وہ نائجیریا کا مجمع ہے۔ نائجیریا کا تعلق یاد آیا؟ آغا زکزکی، جنہوں نے اپنے 6 بیٹوں کی قربانی دی، 7 میں سے 6 بیٹوں کی قربانی دی، یعنی راہ حسینی کو صرف ذکر نہیں کیا، عمل کیا، اس میں عمل کر کے حسینی راستے کو پیش کیا۔ ہمارے خیال سے آگے جگہ ہے، پیچھے لوگوں کو اندر آنے میں بھی ابھی مشکل ہوتی ہے، اگر آپ لوگ آگے تھوڑا سا نزدیک ہو جائیں۔ ایسی بلند صلوات بھیجیے کہ سب کی ہمت ہو آگے بڑھنے۔ یہ اتنا بڑا مجمع جو امام حسین کے نام پہ جمع ہو رہا ہے، در واقع یہ مجمع بنا ہی امام حسین کے نام پہ۔ حسینیت کا جو آؤٹ پٹ ہے، جو نتیجہ ہے، وہ اس شکل، جس عزاداری کو، جس تحریک کو سرکار سید الشہداء کی ثانیہ زہرا نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جب وہ اسی انداز میں پیش ہوتی ہے تو اتنا بڑا انقلاب برپا ہو جو نائجیریا میں۔ اور یہ انقلاب مسئلہ صرف مجمع کا نہیں ہے، اگر صرف مجمع ہوتا تو کوئی مشکل ہی نہیں تھی۔ صرف کمیت کا، کوانٹٹی کا انقلاب نہیں ہے، یہ کوالٹی اور کیفیت کا بھی انقلاب ہے۔ اسی لیے اس مجمع سے پوری دنیا ہل جاتی ہے، نائجیریا کے مجمع سے، خود یہاں کے مجمع سے، کربلا کے مجمع سے بھی ہلتی ہے، ایسا نہیں۔ کتنی کوششیں کی گئی اس مجمع کو توڑنے کی، اس کی پوری تاریخ ہے۔ کربلا کے مجمع کی صدام نے بڑی کوشش کی تھی کہ اس مشی کو ختم کریں۔ ٹھیک ہے کہ اس زمانے میں مجمع تو نہیں ہوتا تھا، لیکن مشی کو ختم کرنے نہیں کر پایا۔ آپ کو کیا لگتا ہے داعش کا زمانہ گزرا ہے یوں ہی گزر گیا؟ کتنی دھمکیاں آئی ہیں، کتنے مسائل آئے، لیکن مومنین کے جذبات کو ذرا بھی ٹھنڈا نہیں کرتا۔ جذبات، ظاہر سی بات ہے کہ ایک امام حسین کا عاشق، اس کے لیے تو اس سے زیادہ فخر کیا ہے کہ جا کے کربلا میں شہید ہو جائے۔ تو اس چیز سے ہماری قوم کو ڈرایا جا رہا ہے جس کا اس کے اندر شوق پایا جاتا ہو، تو ڈرنے کی چیز ہی نہیں ہے، خوف کی چیز ہی نہیں۔ یہی حالات وہاں پیش آئے، کتنے اٹیک ہوئے ہیں، کتنے حملے ہوئے ہیں، کتنی مصیبتیں ہوئی، اور ابھی وہ حملات کم ہو گئے ہیں۔ کیوں کم ہو گئے ہیں؟ اس لیے کہ دشمن کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ جتنا ہم ان کے اوپر اٹیک کریں گے اتنا ان کے جذبات میں اضافہ ہوگا۔ حسینیت اس کا نام ہے۔ کربلا نے یہ تصویر پیش کی ہے، یہ وہ قوم ہے کہ جو قربانیوں سے گھبراتی نہیں ہے، جتنا قربانی دینے کا موقع فراہم ہوتا ہے اتنا اس کے اندر جذبہ قربانی پیدا ہوتا ہے۔ یہ قربانی ہر جگہ ہونی چاہیے، ہر اعتبار سے ہونی چاہیے۔ آج ہم لوگ 4 لوگ جمع ہوئے ہیں تو ہمارے بیچ میں بھی جذبہ قربانی، ایسا نہیں ہے کہ مثلا جب جان دینے کی بات آئے گی تبھی قربانی ہوگی، یہاں نہیں ہوگی۔ یہاں بھی جذبہ قربانی ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے قربانی دیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں۔ لہٰذا اگر ان ساری چیزوں کو سمیٹیں تو کچھ پوائنٹس کی شکل میں کہ جو اس کا آؤٹ پٹ ہے، ہم نے اس کی تفصیل کا ارادہ کیا تھا لیکن بات طولانی ہو گئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس بات کو آج ہی پیش کرنا ہے، اس لیے کل کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ در واقع
عزاداری اور بالخصوص یہ اربعین یا جو چہلم کا موقع ہے 40ویں کا، یہ ایک تربیتی پہلو ہے، اس کا درس کا پہلو، انقلابی پہلو ہے، لوگوں کے اندر ایک ایسی تبدیلی پیدا کر دے کہ لوگ اچھائی کی طرف، کمال کی طرف تیزی سے بڑھ جائیں۔ وہ تربیتی پہلو میں جو چیزیں شامل ہیں وہ بعض ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ در واقع سب سے بنیادی چیز یہ کہ سرکار سید الشہداء کی تحریک کو تاریخ نہیں، تاریخ میں بہرحال محدودیت، تحریک ہوا ہے کہ جس میں ایک حرکت پائی جاتی ہے، اس کو اپنے اندر بھی زندہ کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، اس کی حفاظت کی مجلسیں ہوتی اسی لیے کہ سرکار سید الشہداء کی تحریک میں، اچھا ایک اس پس منظر میں بھی یہ ساری باتیں ہوں، چاہے کوئی بھی بات ہو کربلا سے متعلق، لیکن یہ چیز ہمیشہ ذہن میں ہونی چاہیے، فراموش نہ کریں ہم، وہ یہ کہ ہمارا ایک امام پردہ غیب ہے، اور امام کا ظہور نہیں ہوا، ظہور ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے، لیٹ کیوں لیٹ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نہیں آمادہ، ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ امام نہیں آمادہ ہے، امام تو روز اول سے مرحلہ کمال پہ ہیں، امام میں تو نعوذ باللہ کوئی مشکل نہیں ہے نا، ہم نہیں آمادہ ہیں، ہمارے اندر نقائص پائے جا رہے ہیں، کمیاں پائی جا رہی ہیں۔ یہ جو ہمارے اندر نقائص ہیں، کمیاں ہیں، یہ کربلا کے شہداء کی سیرت کو اپنانے سے دور ہو جائیں گے۔ یہی تو امام نے کہا تھا نا کہ سب سے اچھے اصحاب ہم کو ملے، تو اب اگر اصحاب کے عنوان سے، انصار کے عنوان سے، ناصرین کے عنوان سے کوئی ہمارے لیے آئیڈیل ہے تو وہ کربلا کے شہداء، تو تحریک کو زندہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ امام کا ظہور نزدیک ہوگا۔ دعا تو ہم کرتے ہیں نا، کریں دعا اور کریں، حتماً کرنا چاہیے امام کے ظہور کے لیے، بہترین دعائیں، اہم ترین دعا امام کے ظہور کی ہونی چاہیے، لیکن بغیر کچھ کیے ہوئے دعا تھوڑا سا بے معنی سی ہو جاتی ہے، خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے بس دعا کریں، ایک آدمی دن بھر گھر میں بیٹھا رہے اور دعا کرے، پالنے والے رزق دے دے، پالنے والے، جاؤ کچھ باہر کام کرو تبھی دعا کرو نا، گھر میں بیٹھے بیٹھے تھوڑی ملتا ہے، کوشش کریں، اللہ دے گا، رازق تو اللہ ہی، اللہ کے علاوہ کوئی رازق ہی نہیں ہے، دے گا صرف اللہ، لیکن اس نے کہا کہ کچھ حرکت کرو تو دیں گے۔ بیمار پڑ گئے، نہیں گئے کہیں علاج نہیں کروایا، بیٹھے بیٹھے دعا کر، دعا کے عوض میں اللہ ہی شفا دے گا، جو ڈاکٹر بھی دوا دے گا، اور ڈاکٹر شفا نہیں دیتا ہے، شافی اللہ ہے، وہ صرف وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، یہ ساری چیزیں توحید سے متعلق ہیں، دے گا اللہ، لیکن اس نے کہا نہیں، ذریعہ اپناؤ، ذریعہ اپناؤ، کچھ کرو، حرکت کرو، پھر اس کے بعد دعا کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بغیر حرکت کے نہیں حاصل ہوتی ہیں، ہم چاہتے ہیں بغیر کچھ کیے پورا امام، ہم کو امام کا وجود کیسے ہو سکتا ہے؟ کریں کچھ، یہ کچھ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے سمجھ میں آئے، نہیں، جب آئیڈیل کربلا کے شہداء ہیں تو پھر امام حسین کے اقوال ہم سے کیا چاہتے ہیں وہ کریں، کربلا کیا چاہتی ہے وہ کریں، ہم سب کو روز محشر اللہ کے سامنے اپنے ایک ایک لمحے کا حساب دینا، وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ پالنے والے کوئی نہیں کرتا تھا تو ہم اکیلے کیا کرتے، لگے گا نا تم کو سب کا ذمہ دار تو نہیں، ہم نے تمہاری ذمہ داری تمہارے حوالے کی، ماحول نہیں تھا، خوف تھا، فلاں تھا، اسی لیے تو تمہیں ذمہ داری دی تھی۔ اتنے آسانی سے نہیں ہے کہ ہم دنیا میں لوگوں کو کہہ دیتے ہیں اور نعوذ باللہ استغفر اللہ بےخوب بنا کے نکل جاتے ہیں تو وہاں بھی چل جائے گا، نہیں، وہاں پہ تو اس کے سامنے حساب دینا ہوگا جو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، ایک ایک چیز ارادوں سے واقف، ایک ایک چیز۔ لہذا سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر یہ کربلا کی تحریک ہمارے اندر زندہ ہو گئی، ایک تو قوم زندہ قوم ہو جائے گی، قوم کمال تک جائے گی، ترقی تک جائے گی، تو سب سے بڑی چیز امام کا ظہور ہو جائے گا۔ اور اس سے ہم کو کیا چاہیے؟ کیا امام کے ظہور کے علاوہ بھی ہم کو کچھ اور بھی چاہیے؟ امام کا ظہور ہو جائے تو پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو سب سے بنیادی چیز جو عزاداری، اربعین، عاشورہ، ان ساری ہمارے جو بھی عزاداری سے متعلق ہے، ہمارے جلوس،
ہمارا نوحہ، ہمارے ماتم، مرثیہ، سوزخانی، پیشخانی، سلام، مجلس، جو بھی ہو، کوئی بھی چیز سرکار سید الشہداء کے مقصد سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ مقصد سے الگ کر دیں گے تو پھر کربلا کیسے، عزاداری کیسے؟ تو پہلی چیز یہ کہ کربلا اور تحریک کو زندہ کریں۔ دوسری چیز کہ ہمارے اندر جو ہماری روح ہے، اس روح میں انقلاب کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے۔ انقلاب کیسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو منقلب ہونا، تبدیل ہونا۔ عزاداری کا آؤٹ پٹ یہ ہونا چاہیے، ہم اپنے نفس کو آمادہ کریں کہ ہم جیسے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں کربلا، وہ دعا کریں کہ جیسے جا رہے ہیں ویسے نہ پلٹے، ورنہ جانے کا فائدہ ہی کیا؟ یہاں سے جیسے جا رہے ہیں اس کیفیت کو وہاں چھوڑ دیں اور وہاں سے اس کیفیت کو لے کے آئے جیسا امام حسین چاہتے تھے۔ اور جو وہاں نہیں پہنچ پا رہے ہیں، مجلسوں میں بھی آ کے سنتے ہیں سرکار سید الشہداء کا ذکر، تو سننے کا کچھ تو اثر ہونا چاہیے۔ وہ اثر یہ کہ اپنے کو تبدیل کر کے اٹھیں۔ اتفاقاً آج اختلافات اسی بات پہ ہوتے ہیں کہ آپ ہم کو بدل کیوں رہے ہیں، ہم جیسے تھے ویسے ہی رہنے دیجیے۔ اتنی عجیب بات، ہمیشہ سے ہوتا آیا اس کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں۔ نہیں، بات اس کی نہیں ہے۔ خطبہ منہ میں سرکار سید الشہداء نے یہ اعتراض کیا ہے، جب تمہارے باپ دادا کی چیزوں پہ کوئی حرف آتا ہے تو تم تڑپ جاتے ہو، پریشان ہو جاتے ہو، اور اللہ کا حکم پائمال ہوتا رہتا ہے تو وہاں پر اثر ہی نہیں پڑتا ہے کچھ۔ اسے کہتے ہیں کہ امام نے ڈانٹا ہے۔ اگر امام کے اس لہجے کو محسوس کیجئے تو امام نے ڈانٹا ہے، اور اگر ہم بھی وہ کام کر رہے ہیں تو ہم کو بھی ڈانٹا ہے، الگ سے تھوڑی ہے۔ پھر اس لیے کہہ رہے ہیں پڑھیں، شاید تیسری مرتبہ شاید تاکید کر، پھر بات آئے گی تو پھر تاکید کریں گے، پڑھیں۔ یہ مت کہیے گا کہ ہمارے پاس کتاب نہیں، سب آن لائن موجود ہے، سب ٹرانسلیشن موجود ہے، آپ سرچ کیجئے، سب مل جائے گا۔ نہیں مل رہا ہے تو آپ بتائیے، ہم آپ کو لنک دیں گے، ہم یہاں پہ ہیں۔ سارے خطبات آن لائن موجود ہیں، سب کا ترجمہ موجود ہے، اور اتنے لمبے نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھ پائیں۔ پڑھیں، آپ ہیں بھی اگر لمبے دو تین دن میں پڑھیں، 2-3 حصوں میں پڑھیں، لیکن پڑھیں۔ لہٰذا ہماری جو روح ہے اس کے اندر انقلابی کیفیت پیدا ہو۔ مجلس میں آئے، معلوم ہوا کہ ہمارا امام ہم سے ایسا چاہتا ہے، یہ تبدیلی ارے ہمارے اندر ہی نہیں تھا، ختم۔ امام چاہتا ہے، وہ امام سے بڑھ کے پھر کون ہے ہمارے لیے؟ امام نے چاہا، ختم، وہ بات ختم، نکل گئی۔ اب جو امام چاہتا ہے ویسے ہم بن کے دکھائیں گے، تبھی تو امام کے ناصر بنیں گے، تبھی تو امام سے قربت حاصل ہوگی، ہے نا۔ جو بہت رائج دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا ہے کہ ہم کو، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جوار اہل بیت میں جگہ ملے۔ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ شاید بچے جوار نہ سمجھے، نہیں، نزدیک ان کے پڑوس میں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دنیا میں ان سے دور ہو، مرنے کے بعد نزدیک ہو جائے۔ اگر مرنے کے بعد نزدیک ہونا ہے تو زندگی میں بھی نزدیک ہونا پڑے گا۔ زندگی میں کسی اور کے نزدیک تھے، مرنے کے بعد اہل بیت سے نزدیک ہو، یہ ممکن نہیں۔ یہ خالی خام خیالی ہے، صرف ہوا ہوائی کی بات ہے، پریکٹیکلی چیز نہیں ہے۔ پریکٹیکلی بات ہے، جس سے زندگی میں نزدیک ہوں گے اسی سے مرنے کے بعد۔ تو ہمارے اندر وہ روحیہ پایا جانا چاہیے، وہ روح ہوگی جس کے اندر انقلاب برپا۔ اور بنیادی چیز جو کربلا کے پیغام میں سے ہے اور اس کا حصہ ہے، وہ یہ کہ ظلم ستم کو ہم برداشت نہ کر پائیں، چاہے ہمارے اوپر ہو یا کسی کو۔ اس کو لے کے بہت کنفیوز کیا جا رہا ہے، اور اس لیے کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ ظالم یہ چاہتا ہے کہ ہمارا راستہ صاف ہو، کلیئر۔ ابھی یہ بھی ایک مسئلہ ہے، دشمن شناسی، یہ ایک موضوع ہے، پورا ٹاپک ہے جو ہمارے یہاں بہت زیادہ نہیں، ہم لوگ اس پہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہونا چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر بہت سارے مسائل اور مشکلات پیش آتے ہیں۔ انشاءاللہ موقع ہوا تو جو ہماری گفتگو ہے، چونکہ اس میں موضوع میں اس چیز آئے گی، تو ہم کسی حد تک پیش کریں گے، اس کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ آج ہمارے دشمن واقعی دشمن کون ہے، جو واقعی ہمارے دشمن۔ لہٰذا وہ اس طرح کی افواہیں اڑاتے ہیں، اس طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا راستہ صاف ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ نہیں بھائی، ظلم کے مقابلے میں کیا کرنا ہے، امام کی غیبت میں بس خالی اللہ اللہ کرو، نماز روزہ کرو، دعا ہوا کرو، چپ چاپ بیٹھو، امام آ کے یہ سب کریں گے۔ امام آ کے، اچھا امام پردہ غیب میں ہے نا، نظام تو پردہ غیب میں نہیں ہے نا۔
نظام تو وہی ہے کہ جو امام کے سامنے تھا. تو اب اگر ایسی کوئی بات کرتا ہے تو نظام کو تبدیل کر رہا ہے. تمہیں نظام کو تبدیل کرنے کا حق کس نے دیا؟ نظام کو کیوں تبدیل کر رہا ہے؟ نظام تو وہی ہوگا نا، نظام تھوڑی تبدیل. لہذا کربلا کا اہم ترین پیغام یہ کہ ظلم کے خلاف آپ ہم پہ ہو یا کسی کو. یہ سارے جو پوائنٹس ہم بول رہے ہیں، یہ ہر پوائنٹ پورا ایک ٹاپک ہے، موضوع، جس پہ کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. اس ٹاپک پہ مولا کائنات کے نہج البلاغہ پڑھیں. نہج البلاغہ میں متعدد ایسے خطبے ہیں کہ جس میں مولا کائنات نے اس پہ بات کی ہے، حکم دیا ہے، شکوہ کیا ہے جن لوگوں نے یہ کام نہیں کیا ان سے. کیسے ہم اس چیز کو بدل سکتے ہیں؟ اور آگے آپس میں ایک دوسرے کے نزدیک محبت، الفت، عطوفت، انڈرسٹینڈنگ، یہ چیزیں پیدا مشکل ہی ہو رہی ہے. اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے یہ کیوں کہا، یہ یعنی بہانہ ڈھونڈتے ہیں بس کسی طریقے سے. بالفرض اگر ہمارے درمیان نظریاتی تھوڑا سا اختلاف ہو بھی رہا ہے تو کتنا ہے وہ؟ 1% بھی نہیں ہے. 99% سے زیادہ ہمارے بیچ میں کامنس ہیں. جس چیز کو لے کے اختلاف ہے، ابھی اختلاف بالفرض اگر نہیں بھی حل ہوتا ہے تو اختلافی چیز کتنی ہے؟ 1% بھی نہیں ہے. کتنا احمقانہ مزاج ہے کہ انسان 99% کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اس 1% کو دیکھ. یہ مزاج یہاں دیکھیں، اس کا ایک تعلق دشمن شناسی، ہم نے کسی جگہ پہ یہ بات کہی تھی، جلدی صاحب پیش کرتے ہیں. یہ مزاج بنایا جا رہا ہے. تربیت، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی تربیت گھر میں کرتے ہیں. نہیں، وہ تربیت نہیں، تربیت ایک ٹاپک. ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ تربیت نہیں ہوتی ہے، وہ تربیت کو چوٹ پہنچاتی ہے. تربیت دشمن کرتے ہیں ہمارے بچوں کی، اپنے ویڈیوز کے ذریعے سے، کارٹونز کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ تربیت کرتے ہیں. اسی میں سے ایک تربیت جو بچوں کے لیے بڑوں کی ہوتی ہے کہ جب 2 فوٹو دے کے کہا جاتا ہے کہ اس میں ڈفرینس ڈھونڈیے. کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ 2 فوٹو دے کے کہا گیا ہو کہ اس میں کامنس ڈھونڈیے. تربیت ہے، یہ مزاج بنایا جا رہا ہے کہ پورے تصویر میں سینکڑوں کامنس ہیں لیکن 5 یا 10 ڈفرینس ہیں، ہماری نگاہ اس پہ جانی چاہیے. خود بخود وہ کامنس نظر انداز ہو جائے، ڈفرینس ہمارے سامنے. یہ تربیت. لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں آپس میں، یہ دیکھ ظاہر سے ڈفرینس پیدا ہوگا، اختلاف پیدا ہوگا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں. آپ بڑے جھگڑوں کی جب بنیاد میں جا کے دیکھیے گا تو بہت چھوٹی سی بات نکلتی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ جب انسان ایک دوسرے سے بدظن ہو جاتا ہے تو وہ سلام بھی کرے، مسکرا کرے. دیکھیں کتنا تنزیہ سلام کیا ہے. مزاج بن گیا نا. جب مزاج بن گیا تو پھر ہر چیز بری لگنے لگتی ہے. نیگیٹو جو مینٹلٹی بن جاتی ہے، ذہن بن جاتا ہے، تو اس سے پھر ہر چیز خراب لگنے لگتی ہے. لہذا آپس میں یہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ آگے آئے تو دل چاہا کہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ دل تو نزدیک ہے، تھوڑا جسم بھی نزدیک کر لے. فرش عذاب اتنی نزدیک بیٹھے ہیں تو دل بھی اور نزدیک ہونا چاہیے نا. جسم میں تو محدودیت ہے، تھوڑا دور ہے. اختصار میں اگر کسی کو ضرورت ہوگی، ابھی ہمیں ریفرنس چونکہ ابھی ذہن میں بات آئی ہے، کسی کو ضرورت ہوگی ہم تلاش کر کے دے دیں گے اس کو ریفرنس میں. تغافل جسے ہم نظر انداز کرنا کہتے ہیں، امام علی نے اس کا حکم دیا نہج البلاغہ میں، کلمات قصار میں. تو جب ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا تو پھر محبت بڑھے گی، الفت بڑھے گی. اور جب کسی قوم کے اندر محبت الفت بڑھتی ہے تو پوری قوم مضبوط ہوتی ہے. اختلافات بڑھتے ہیں تو قوم کمزور ہوتی ہے. کربلا قوموں کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہے، قوموں کو مضبوط کرنے کے لیے ہے. اگر لڑکے ہم فلاں یہ انجمن وہ کمزور ہو رہے ہیں تو کربلا کے اگینسٹ میں جا رہے ہیں، اس کا آؤٹ پٹ جو نتیجہ ہے وہ الٹا. اسلام تو اس مذہب کا نام ہے کہ تمہارا پڑوسی اگر بھوکا ہے تو مذہب مت دیکھو، پہلے اس کو کھلاؤ تب کھاؤ، ورنہ تمہیں حق نہیں ہے کہ کھا کے سو جاؤ. کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، مذہب مت دیکھو، جا کے اس کی ہیلپ کرو.
کتنے ایسے احکام ہیں جہاں پہ مذہب کی کوئی بات ہی نہیں ہے، مذہب سے بالا ہٹ کے ہے. کسی کی جان جا رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہو، چھوڑ دو نماز کو، جا کے پہلے اس کی جان بچاؤ. کتنی اپنائیت اور صمیمیت پائی جاتی ہے اسلام کے اندر، نزدیکی پائی جاتی ہے اسلام کے اندر. مسلمانوں کا تمہارے بھائی ہے، نفس و جان ہے. آغا سیستانی کا جملہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ مسلمانوں کو بھائی مت کہو، نفس و جان کہو. دوسرے مذاہب کے لیے یہ نظریہ، مسلمانوں کے لیے نظریہ. پھر اس کا جب ہم اور نزدیک آتے ہیں شیعوں میں، تو ان سے ہمارا جھگڑا، ان سے ہمارا جھگڑا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب بات. یہ واقعی یہ چیز ختم ہونی چاہیے، پریکٹیکل اس میں پریکٹس کریں اس کی. لہٰذا اس کے لیے ہمارے پاس بہترین آئیڈیل میدان کربلا میں جو لوگ سرکار سید الشہداء کے عزیز و اقارب اور انصار اور اصحاب تھے. خوب عزیز و اقارب آپ کے خاندان سے کوئی شک نہیں، لیکن جو انصار تھے اس میں آپ دیکھیں کتنے الگ الگ جگہ سے، الگ الگ مزاج، الگ الگ طبیعت، الگ الگ فکر، الگ الگ مسلک کے لوگ تھے جن کو جمع کیا تھا. الگ مذہب سے لوگ آئے تھے، لیکن چونکہ مقصد ایک تھا لہذا سب ایک دوسرے کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے آمادہ تھے. جان کو قربان کرنے کے لیے آمادہ تھے. لوگ کوشش کر رہے تھے کہ پہلے ہم جان دے دیں، باقی بچ جائے. اور جب کوئی قربانی کے لیے جاتا تھا تو دوسروں کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ تم مثلا امام کا خیال رکھنا. یہ جانثاری کا درس ہے کربلا میں، قربانی کا درس ہے کربلا. اور جن جگہوں پہ یہ درس عملی ہوتے ہیں وہیں پہ وہ امت کا آؤٹ پٹ یا نتیجہ یا امت سازی کے حالات پیدا ہوتے ہیں. آج کربلا میں جو خود آج اتنا بڑا مجمع جمع ہوتا ہے، کتنی قربانی. بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بس ٹکٹ اور ویزا لے کے چلے جاتے ہیں، نہ ہم رہنے کے لیے کوئی انتظام کرتے ہیں، نہ کھانے کا انتظام کرتے ہیں، بہت آرام سے رہ کے آ جاتے ہیں. کہاں سے ہو جاتا ہے؟ کسی نے تو قربانی دی نا اس کے لیے. بغیر قربانی دیے نہیں ہوا ہے. یہ کسی نے دی ہے قربانی، اس لیے آپ نے آرام سے زیارت کی. یہ جذبہ قربانی پیدا ہونا چاہیے. امام خمینی کے سوانح حیات میں کہا جاتا ہے کہ جب امام خمینی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشہد جاتے تھے زیارت کرنے کے لیے، تو جب حرم جاتے تھے تو امام خمینی باقی ساتھیوں سے پہلے نکل کے جہاں پہ رکے ہوئے ہوتے تھے وہاں جاتے تھے. اپنے ساتھیوں کے لیے کمرے کو آمادہ کرتے تھے، پانی آمادہ کرتے تھے، چائے آمادہ کرتے تھے، تاکہ جب وہ زیارت کر کے تھکے ہوئے ہیں تو ان کے لیے چیزیں مل جائیں. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کیوں ہم اس کے لیے، وہ ہم سے بڑا ہے کیا، ہم خود بڑے ہیں، وہ ہمارے لیے کرے. نہیں، یہ بڑے ہونے کی دلیل ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کریں. یہی بڑا، یہی انسان کو، اس لیے کہ جب انسان اس طرح کے کام کرتا ہے تو در واقع یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. اور اللہ اکبر تو ہر آدمی کہتا ہے نا، کاش یہ اللہ اکبر ہماری زندگی میں آ جائے. یہ تو زبان پہ ہے، انشاءاللہ اللہ کرے زندگی. قرآن کی آیت بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضوان من اللہ اکبر. اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز. اگر ان چیزوں کے ذریعے سے ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو اب بڑا ہونے میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے. یہی بڑے ہونے کے راستے. اگلا پوائنٹ، مجالس کو اس طریقے سے قائم کیا جائے کہ لوگ اس کے ذریعے سے دین کی معلومات، جسے معرفت دینی کہتے ہیں، اب وہ اس کو اگر ہم اردو میں کہیں تو اس بات ہے، البتہ محدود لفظ ہے یہ معلومات، دین کی معلومات اس سے حاصل کر سکتے. لہذا ہر مجلس کے بعد، یہ ہم سب کے لیے، ایسا نہیں کہ ہمارا نہیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں روز محشر، آپ سب کے 1 گھنٹے کا ہم کو، اگر 1 گھنٹہ ہوئی تو یا جتنی دیر ہوئی، آپ سب کے اتنے ٹائم کا ہم کو روز محشر حساب دینا پڑے. اور صرف ہم کو نہیں دینا پڑے گا، جس نے بلایا اس کو بھی دینا پڑے گا. تم نے سوچ سمجھ کے بلایا، بغیر سوچے سمجھے بلا لیا، اس کو بھی دینا پڑے گا. سب ذمہ دار ہیں نا، ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا. لہٰذا مجلس سے اٹھنے کے بعد ہم حساب کریں کہ اس مجلس میں کیا ہم کو ملا، علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، شعور کی بلندی کے اعتبار سے، عملی کیا ہم کو ملا. کتنا ہم کربلا سے نزدیک ہوئے، کتنا امام حسین سے نزدیک. لہٰذا یہ معرف، یہ معلومات ہمارے اندر ہوگی جو ہم کو آگے لے گئے. اس کے نتیجے میں ہماری روح پاک و پاکیزہ ہو، ہمارا نفس پاک و پاکیزہ ہو، تزکیہ نفس ہو.
سیلف پیوریفیکیشن. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی میں کم کسی میں زیادہ، لیکن نفس میں سب کی آلودگی ہے. فرش اعضا پہ آ کے اس آلودگی کو دور کریں. جسم کے صاف کرنے کے لیے ہمارے یہاں واش بیسن اور حمام اور باتھ روم سب کچھ وہ وہاں صاف ہو جاتا ہے، لیکن نفس کے صاف کرنے کے لیے اہل بیت کی سیرت وہ کام فرش اعضا پہ ہوتا ہے. فرش اعضا پہ آنے کے بعد ہم اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بنائیں، نفس کو کمال کی طرف. انسان کا کمال اس کے جسم کی بنیاد پہ نہیں ہے، انسان کا کمال اس کے نفس کی بنیاد پہ. جسم روز اول جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کامل جسم بنا کے بھیجتا ہے، کہتا ہے یہ انسان کا جسم ہم نے بنا دیا ہے، انسان بننا تمہارا کام. لہذا مجلسوں کے نتیجے میں ہمارے اندر گویا یوں کہا جائے کہ یہ جسم کا انسان کا ہارڈ ویئر یہاں پہ آتا ہے. کربلا کی سیرت کے مطابق انسانیت کا سافٹ ویئر اس میں یہاں پہ انسٹال کیا جاتا ہے. پھر اس کے نتیجے میں انسانیت پروان چڑھتی ہے، کمال پہ جاتی ہے. مجلسوں کے نتیجے میں ہم کو یہ ملنا چاہیے. آخری چیز، مجلسوں کے نتیجے میں یا کربلا کے ذکر کے نتیجے میں سرکار سید الشہداء سے وفاداری کا اعلان. کیا مطلب وفاداری کا اعلان؟ یا لیتنی کنت معکم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن، یاد ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ جن سے آپ حالت صلح میں ہیں ان سے ہم حالت صلح، جن سے آپ حالت جنگ میں ہیں ان سے ہم حالت جنگ میں ہیں. مثلی لا یباع مثلہ، یہ جملہ تو سنا ہے، میرے جیسا یزید جیسے. یعنی آج بھی یزید ہے کہ نہیں؟ جیسا امام نے تبھی تو کہا. یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اگر قیامت تک کے لیے اب اگر آج کوئی یزید ہے تو اس سے جنگ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ورنہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ اہل بیت جن سے آپ حالت جنگ میں ان سے ہم حالت جنگ، جب جنگ کرنا ہی نہیں ہے تو کہاں سے حالت جنگ میں آ گئے؟ یہ در واقع سرکار سید الشہداء سے وفاداری کا اعلان ہے. مولا ہم آپ کے وفادار ہیں. جو بھی سرکار سید الشہداء کے اہداف کو چھوڑ دے در واقع وفاداری پہ حلف آئے سرکار سید الشہداء کے. اور وفاداری کا بہترین جو آؤٹ پٹ، اس سے پہلے بھی ہم نے کہا، بہترین اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے. ظلم کی تعریف ہے، ظلم ایک موضوع ہے، انسان اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے، دوسروں پہ ظلم ہوتا ہے، جو بھی ظلم ہو رہا ہے جہاں پہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے. یہ انسان کی ایک یعنی اس کے مزاج و فطرت میں آ جانا چاہیے کہ ظلم نہ کرے، نہ ظلم کو برداشت کرے. یہ وہ چیزیں ہیں. ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو کمیاں پائی جا رہی ہیں ان چیزوں کو دور کر دیا جائے، کمیوں کو، اور اس کو کمپلیٹ کر دیا جائے. اسے کہتے ہیں ہدایت. سرکار سید الشہداء جو کہتے ہیں کہ ہم تم کو صرف ہدایت کے راستے کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں، یعنی تمہارے نقائص کو دور کرنا چاہتے ہیں، کمیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں. کیا نتیجہ ہوگا؟ کیسے یہ ہدایت ہوگی؟ جس نے ہماری اطاعت کی وہ ہدایت یافتہ ہو جائے. 40 کا دن ہے، ہماری بات کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن امام کی بات کی بہت حیثیت ہے. ہم اس پہ عمل کریں. لہٰذا مولا کے حکم کو تلاش کرنے کا کام شروع کر دیجیے. حکم تو دے چکے ہیں امام، موجود ہے، وہ کتابوں میں موجود ہے. یہی خطبات، یہی اقوال، یہی باتیں. اللہ ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہی عنہ. کیا نہیں دیکھتے حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے؟ لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ. ایسی یہ جو حالت پیدا ہو جائے مومن کو رغبت دلاتی ہے موت. انی لا اری الموت الا سعادہ، میں حسین ابن علی ان حالات میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں. والحیات مع الظالمین الا برما، اور کوئی ظالمین کے ساتھ زندہ رہے تو اس کو ذلت سمجھتا.
الناس اب یہ دیکھیں وہ چیزیں ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہیں آج، ایسا نہیں ہے کہ باتیں ہو گئی ختم، آج اس کا کوئی وجود نہیں۔ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، لوگ دنیا کے غلام ہو گئے، دین صرف زبانوں سے چپکا ہوا ہے۔ یحوطونہ مدارت معاشہم للہ، جب تک ان کی دال روٹی روزمرہ کی زندگی نارمل رہتی ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ فَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، جب وہ امتحانات کا شکار ہوتے ہیں اس وقت دیندار کم ہوتے ہیں۔ اور واقعی یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ مشکل کے موقع پہ دین کو چھوڑ دینا ادھر واقع تعبیر بھاگنے کی، بے وفائی کی۔ پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں۔ ظلم کے خلاف بولتے ہیں، لیکن اگر ظالم کوئی چھوٹا آدمی ہو تو، کوئی بڑا ظلم کرتا ہے تو پھر کوئی نہیں بولتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چھوٹوں پہ سب تبلیغ کرتے ہیں، وہ صحیح بھی کام کرتا ہے تب بھی اس کی تبلیغ ہو جاتی ہے۔ اور کوئی جس کے پاس تھوڑا سا پاور ہو، دولت ہو، عہدہ ہو، شہرت ہو، کچھ ہو، تو اس کے عیب بھی لوگوں کو اچھے لگنے لگتے ہیں۔ یہ حسینیت نہیں ہے، یہ حسینیت نہیں ہے۔ ایک بات صرف بعنوان مثال آپ کی خدمت میں پیش کر کے، جناب ابوذر کی پہچان ہی یہی تھی۔ روتا بیلنس کر کے چلے، ہمیں نہیں معلوم، اندازہ نہیں ہے، لیکن بات کو بیلنس ہونا چاہیے۔ اسلام میں مال کمانا عیب نہیں ہے، کمائیں، زیادہ کمانا بھی عیب نہیں، زیادہ کمائیں، آپ کمائیں گے قوم مضبوط ہوگی، لیکن کیسے کمائیں اور کیسے خرچ کریں یہ اسلام نے ضرور کنٹرول کیا۔ جو لوگ اسلام کے مطابق نہیں خرچ کرتے تھے اور بہت زیادہ انبار لگا لیتے تھے، تو سورہ توبہ کی آیت 34-35 نمبر کی آیت کنز کہا گیا، جناب ابوذر جا کے مالداروں کے سامنے وہ آیت پڑھتے تھے، مالداروں کے سامنے۔ ظاہر سی بات ہے ویسے بھی ان کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتا ہے۔ جناب ابوذر جا کے پڑھتے تھے۔ ان لوگوں نے جناب ابوذر کے خلاف پروپیگنڈا کیا، نہیں سکسیس ہوئی۔ جناب ابوذر کو مدینے سے شام بھیج دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد شام سے شکایت آئی کہ کیا مصیبت بھیج دیا، ہمارے لیے مصیبت کھڑی، کیونکہ وہاں جا کے بھی وہی کام کرتے تھے۔ شام والوں نے پھر واپس ان کو مدینے بھیج دیا، پھر مدینے آئے، پھر مدینے والوں کے لیے مصیبت ہوئی، تو پھر ان کو تبعید کر کے رمضہ بھیجا گیا، وہاں پہ جہاں پہ ان کا انتقال۔ اسے کہتے ہیں تبلیغ، جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ انسان گفتگو کرے۔ بہرحال بات کو ختم کریں، وقت بالکل نہیں بچا ہے۔ ایک جملے میں اگر ہم اپنی گفتگو کو پیش کریں تو مجلس اعضاء 40 عزاداری یہ اس لیے ہے کہ حسینیت کو ہم اپنے اندر احیا کریں۔ حسینیت یعنی امام کا حکم، حسینیت یعنی امام کا کردار، حسینیت یعنی امام چاہتے کیا ہیں، تلاش کریں۔ امن اطاعنی، جس نے ہماری اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا، امن عصانی، جس نے مخالفت کی، معصیت کی، ہلاک ہو گئی۔ ہلاکت سے بچنا اور کمال کی طرف جانا ہی ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور عقل بھی یہی کہتی ہے۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے لیے اتنی عظیم قربانی دی گئی، چھوٹی موٹی قربانی نہیں دی گئی۔ بس ہم نے اپنی بات ختم کر دی، اور یہ ہم گزارش کر دیں کہ یہ ہمارا کلچر ہونا چاہیے کہ مجلس کے بعد اگر کوئی چیز ایسی ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اگر واضح نہیں ہوئی کسی کے لیے تو حتماً آپ سوال کریں سے۔ اپنی بات جو ہم نے کہی ہے اس کو کلیئر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر آپ کے لیے واضح نہیں ہوئی ہے تو سوال کرنا یہ آپ کا حق ہے۔ کوئی اس مسئلے میں آپ کو روک نہیں سکتا، اور ہماری مجلسوں کا یہ کلچر ہونا چاہیے۔ نہیں جب ممبر پہ کوئی آئے تو یہ سوچ کے آئے کہ جو بھی ہم کہہ رہے ہیں اگر کسی کے ذہن میں سوال ہوا تو ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ ظاہر پھر گفتگو بھی اسی حساب سے ہوگی نا۔ تو یہ کلچر ہمارا بننا چاہیے مجالس کا۔ آپ دیکھیں خود مجلسوں کی کوالٹی میں فرق ہو جائے گا، کیفیت میں۔ تو بہرحال اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ بالکل بتائیے گا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ عظیم قربانی کربلا کی کہ جو ظلم کے خلاف تھی، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے تھی، دین کو تقویت پہنچانے کے لیے تھی، جس پہ سرکار سید الشہداء نے اپنے عظیم ترین افراد کو قربان کر دیا، جن کی کائنات میں مثال نہیں تھی۔ اور یہ قربانی بھی اس نوعیت کی تھی کہ عام طور سے معاشرے میں اس نوعیت کی قربانی دی بھی نہیں جاتی۔
کبھی سنا ہے کہ کسی نے اپنے 6 مہینے کے بچے کی قربانی دے دی؟ 13 سال کے بھتیجے کی، یتیم بھتیجے کی قربانی دے دی ہو؟ کڑیل جوان بیٹے کی قربانی دے دی ہو؟ بچپن کے دوست کی قربانی دے دی ہو؟ وہ لوگ کی جو کائنات میں بہترین لوگ تھے ان کی قربانی دے دی ہو؟ افضل ترین لوگ تھے ان کی قربانی دے دی؟ اونو محمد جیسے بھانجوں کی قربانی دے دی؟ اور عجیب قربانی تھی اونو محمد کی، جب کوئی بھی جنازہ آتا تھا تو زینب سب سے آگے بڑھ کے گریا کرتی تھی۔ اونو محمد کا جنازہ ہے تو زینب وہاں تھی نہیں سامنے۔ آپ دیکھیں نا، یہ قربانی پہ قربانی ہے، عجیب قربانیاں ہیں۔ اور اتنی قربانی نہیں، جس وقت یہ قافلہ کربلا سے گزر رہا ہے تو بیویوں جب دیکھا تو کچھ جنازے پڑے ہوئے ہیں کہ جن کے جسم پہ سر نہیں ہے، ان کو کسی نے دفن نہیں کیا ہے، بغیر دفن کیے جنازوں کو چھوڑ کے یہ قافلہ جا رہا ہے۔ اور صرف اتنا نہیں کہ دفن نہیں کیا ہے، جگہ جگہ پہ جنازوں کے جسم پہ گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان، جسم سے کپڑا لوٹ لیا گیا ہے، ذرا لوٹ لی گئی ہے، خود لوٹ لی گئی ہے، حتیٰ حد یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء کی انگلی کو کاٹ کے انگوٹھی بھی لوٹ لی۔ جنازوں کو یوں جلتی ہوئی ریت پہ چھوڑ کے زینب چلی گئی کہ ہمیں اپنے بھائی کے مقصد کو بچانا ہے۔ عزیزان محترم، وہ آج 40 کا دن ہے نا، آج ہی کے دن یہ قافلہ کربلا پہنچا تھا، کوفے اور شام کے مراحل کو حل کر دیا۔ جب شام میں آزادی ملی تو ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ ہم فرش عزا بچھائیں گے۔ شہر کے بیچوں بیچ میں مکان خالی کرایا گیا اور اجازت ملی کہ زینب کو فرش عزا بچھانے دیا جائے۔ روایت میں ہے کہ شام کی عورتیں آ جاتی تھیں، زینب مصائب بیان کرتی تھیں، وہ گریا کرتی۔ روایات میں 3 دن یا 7 دن جو بھی ہے، لوگوں نے آگے یزید سے کہنا شروع کیا، یزید اگر یہ سلسلہ ایسے ہی باقی رہے گا تو تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ لہذا یہ گزارش کی گئی کہ اب قافلے کو آمادہ کیا جائے اور اب آپ لوگ رخصت ہو جائیں، آپ آزاد ہیں۔ قافلہ آمادہ ہوا، شام سے قافلہ چلا۔ کہاں جانا ہے؟ کہا پہلے کربلا جائیں گے، اپنے بھیا کے قبر کی زیارت کرنا ہے۔ 40 کا دن تھا، سب سے پہلے قبر کے زائر سرکار سید الشہداء کے جابر بن عبداللہ انصاری پہنچے، بڑے اہتمام سے غسل کیا، سرکار سید الشہداء کی قبر پہ آئے۔ ابھی قبر پہ آ کے گریا کر رہے تھے، نوحہ پڑھ رہے تھے، اتنے میں کچھ آواز سنائی دی۔ معلوم ہوا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے۔ نزدیک آیا تو معلوم ہوا امام سجاد کا قافلہ ہے، بیویاں ساتھ میں ہیں۔ اب جو بیویاں پلٹ کے آئیں، جو یہاں اسی ریگزار گرم پہ کچھ جنازوں کو چھوڑ کے گئی تھیں، اب وہ قبروں کو دیکھ رہی ہیں۔ یہ حسین ابن علی کی قبر ہے، یہ علی اکبر کی قبر ہے، ایک ایک قبر پہ جا کے گریا ہو۔ ہم صرف ذکر کر رہے ہیں تو آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ تصور کیجئے کہ جن کی نگاہوں میں جنازوں کا منظر ہوگا، سامنے قبریں ہوں گی، ان کی گریا کا کیا عالم ہوگا۔ روایت میں ہے کہ جب یہ گریا اتنا بلند ہوا تو آواز آس پاس کی بستی میں پہنچی، وہاں کی بھی عورتیں جمع ہوئیں، نزدیک آئیں، سب نے مل کے گریا کیا۔ کربلا میں شاید ہی اتنا گریا کبھی ہوا۔ گریا کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ ایک دن گزر گیا، بیویاں گریا کرتی رہیں، دوسرا دن گزر گیا، گریا ہوتا رہا، تیسرا دن گزر گیا، گریا کرتی رہیں۔ امام سجاد نے دیکھا کہ اگر یہی حال رہا تو گریا کرتے کرتے کچھ لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ امام نے حکم دیا سامان سفر تیار کیا جائے، اب ہم لوگ واپس اپنے وطن جائیں گے۔ ازاداروں سامان سفر تیار ہو گیا، قافلہ آمادہ ہو گیا۔ لیکن عزیزو، صرف ایک جملہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ احساس ہو جائے کہ کیسے بیویوں نے قبر حسین کو خدا حافظ کہا ہوگا۔ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہوگی زیارت کی، جب کربلا گئے ہوں گے اور زیارت کی ہوگی، جب قافلہ سالار نے کہا ہوگا کہ بس اب یہ آخری مرتبہ زیارت کر لیجیے، اب واپس جانا، تو انصاف سے بتائیے دل چاہتا ہے کہ زری کو چھوڑ کے واپس آ جائے؟ ہم نے تو دیکھا بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہ معرفت بھی نہیں ہے۔ عزیزداری اور قرابت داری کی تو بات ہی الگ ہے۔ جب ہمارے جیسے لوگوں کا دل نہیں چاہتا کہ قبر کو چھوڑ کے جائیں، تو کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ کیسے زینب نے یہ سوچا ہوگا کہ بھیا کے قبر کو چھوڑ کے چلے جائیں۔
کوئی رب آپ سے پوچھے کہ کیسے رب آپ نے قبر حسین کو خدا حافظ کہا ہوگا؟ کوئی ان بیویوں سے پوچھے کہ کیسے ان قبروں سے خدا حافظ کہا ہوگا؟ لیکن وقت کے امام کا حکم تھا، عجب انداز تھا، خدا حافظ کہا۔ اسی کریا کے عالم میں کربلا سے رخصت ہو کے مدینے کی طرف بڑھے، خدا حافظ کہہ کے اپنے وطن کی طرف چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما بامرہ، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما لے، بار الہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا